بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی صفات میں مختلف صفات ہے، عاجزی، تواضع، انکساری، ہمدردی، یہ ساری صفات حمیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیکن ظلم اور زیادتی، ناانصافی، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہیں وہ صفات کاملہ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ اگر ظلم روا ہوتا اور جائز ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم نہ ہوتے بلکہ ظلام ہوتے، بہت بڑے ظالم ہوتے۔ وہ قادر ہے تو قادر مطلق ہے، وہ غفار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ غفار و قہار جبار، اگر ظلم کی گنجائش ہوتی اللہ کی جانب میں، کسی طرح اللہ ظلم کی اجازت دیتے تو اللہ ظالم نہ ہوتے بلکہ بہت بڑے ظالم ظلام ہوتے، جیسے غفار ہے، قہار ہے، جبار، اس کا معنی بہت بڑی مغفرت کرنے والے، بہت بخشش کرنے والے۔ اگر ظلم کی اجازت ہوتی تو ظالم نہ ہوتے بلکہ ظلام ہوتے، لیکن بار بار قرآن کہہ رہا ہے وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے نہیں۔ حدیث قدسی ہے، اس حدیث قدسی میں حق تعالی شانہ فرماتے کہ اللہ نے ان اللہ قد حرم الظلم علی نفسہ، اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ ظلم تو دوسروں کی ملکیت میں ہوتا ہے، میں آپ کا پیسہ لے کر کے اڑا دوں یہ ظلم ہے، لیکن اپنا پیسہ اگر آگ لگا دوں یہ ظلم نہیں ہے، اپنی ملکیت میں۔ آپ کے پیسے کو، آپ کی ملکیت کو لے کر کے میں اڑا دوں یہ ظلم ہوگا، اپنی ملکیت کو جس طرح بھی خرچ کروں یہ ظلم نہیں ہوگا۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، آسمان و زمین اور آسمان و زمین میں بسنے والی مخلوقات وہ سارے کے سارے اللہ کے ملکیتیں ہیں۔ جب اللہ کی ملکیت ہے، اگر اللہ ان کی گرفت کرنے پر آ جائے تب بھی اس کو ظالم نہیں کہا جائے گا، وہ ظالم نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی ہمارے لحاظ سے فرمایا
کہ جس کو آپ ظلم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ظلم اپنے کسی بندے پر نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہے نہیں. ظلم، شرک ظلم ہے، قتل کرنا کسی کو ظلم ہے، کسی کے مال کو لینا یہ ظلم ہے. یہ سارے ظلم ہی کے اقسام ہیں. اور ظلم کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو غیر مناسب طریقے سے اس کو استعمال کرنا، یہ ظلم ہی ہے. ٹوپی پہننے کے لیے بنائی گئی ہے لیکن اس ٹوپی میں کوئی پیشاب کرے یہ ظلم ہے. جوتا پاؤں میں لگانے کے لیے بنایا گیا لیکن اس جوتے کے اندر اگر بریانی آپ ڈالیں گے یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہی شمار ہوگا. عبادت اللہ ہی کی ہے لیکن عبادت کو لے کر کے آپ قبر پر لے جائیں گے اور اس ولی اللہ کی عبادت کریں گے یہ ظلم ہے. مدد مانگنا اللہ ہی سے ہے لیکن آپ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مدد مانگے یہ ظلم ہے. یہ ظلم کے سب اقسام ہی ہے. شلوار کو لے کر کے اوپر پہننا اور قمیص کو لے کر کے پاؤں میں لگا دینا یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہی کی اقسام ہے. سب اونچ نیچ ہے. چھوٹے ظلم بھی ہے جن کا ارتکاب مسلمان بھی کرتا ہے اور بڑا ظلم بھی ہے، شرک ہے اور کفر ہے، یہ بھی ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ظلم کو اللہ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اقوال کی شکل میں ہو یا یہ کہ افعال کی شکل میں ہو، قول کی شکل میں، بات کی شکل میں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل سے کام لے لو، انصاف سے کام لے لو، ظلم نہ کرو. باتوں کے اندر بھی اگر آپ توڑ موڑ کریں گے، اپنی زبان کو مروڑ دیں گے تب بھی وہ ظلم ہی ہوگا. اور ظالم کے لیے ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں ظالم کو مہلت مل جاتی ہے ظالم کو مہلت، لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ غیر سینگوں والی بکری سے بھی اپنا بدلہ لے گی. اس لیے علماء کا ایک قول یہ ہے کہ جانوروں کا بھی حشر ہوگا. جن جانوروں نے سینگوں والی بکری نے غیر سینگوں والی بکری کو اگر مارا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر کے اس غیر سینگ والی بکری کو بھی یہ اس کو پاور دے گا کہ اب سینگ والوں سے اپنا بدلہ لے لے. مسئلہ سمجھانے کے لیے. باقی بکریوں کے لیے، بھیڑ بکریوں کے لیے، ان کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے. صرف یہ بتاتے کہ اللہ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح بھی کر لیں گے. جانوروں کا حشر ہوگا اور حشر کے بعد پھر واپس وہ مٹی ہو جائیں گے. خدا کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. دیر ہے، ظالم کے لیے دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ کہتے دیکھو محمد کو ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، اس کے دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس کے ساتھیوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، قسم کے ظلم کرتے ہیں. اگر یہ برحق ہوتا، اس کا دین برحق ہوتا تو خدا ہماری گرفت تو کر لیتا. اللہ ہماری گرفت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ایک ظالم آ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی وجہ میں کہتے ہیں السلام علیکہ، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو. جی ہاں، السلام علیکم کے بجائے کہتے ہیں السلام علیکم، تمہارے لیے تباہی ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، تمہاری ہلاکت ہو اے محمد. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور دل میں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے محمد کو گالی دے رہے ہیں. السلام علیکم کہ آپ کے لیے سلامتی ہو، اس کے بجائے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ، آپ کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، ہم اتنے کہتے ہیں اللہ ہمیں گرفت کیوں نہیں کرتا، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہے.
یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ بدلہ لے گا، تو ہم تو اس کو کہتے ہیں نا، مذاق اڑاتے اس کی تباہی۔ اما عائشہ نے ایک کو سنا، ایک یہودی نے کہا السلام علیکہ، ہلاکت ہو آپ پر اے محمد، تباہی ہو۔ حضرت نے فرمایا وعلیکہ، یہ واپس تیرا جوتا تیرے منہ پہ لگ جائے، تو میرے طرف پھینک رہا ہے نا اس کو، لیکن وعلیکہ، آپ کی طرف، آپ پر یہ لعنت ہو، یہ تباہی آپ پر ہو۔ اما عائشہ نے سنا، فرمایا کہ وعلیکہ اللعنت وعلیکہ السام واللعنت والغضب، خدا کی غضب، تباہی، لعنت ہو تجھ پر کتا۔ رسول پاک ہنسنے لگے، فرمایا علیک بالرفق یا عائشہ، عائشہ ذرا نرمی کر لے۔ کہا یا رسول آپ نے سنا نہیں، آپ نے سنا نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ، آپ کے لیے تباہی و بربادی ہو، تو میں نے کہا وعلیکہ السلام واللعنت، تجھ پر لعنت ہو، کروڑوں لعنتیں تم پر ہو اور تمہارے لیے تباہی ہو۔ اولم تسمع یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں؟ تو اس نے، وہ تو آپ کو کہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکہ کہہ رہا تھا کہ تباہی بربادی ہو۔ فرمایا اولم تسمعی ما قلتو، میں نے اس کا بدلہ دے دیا عائشہ۔ اس نے کہا السلام علیکہ آپ کے لیے تباہی ہو، تو میں نے کہا وعلیکہ السلام، آپ پر تباہی ہو۔ یہ خدا تباہی، جو تباہی کا مستحق ہو، حقدار ہو، اور میں محمد اس کا حقدار نہیں ہوں۔ تباہی تو تیرے لیے ہے کہ تو خدا کا دشمن ہے، تو نبی کا دشمن ہے۔ عائشہ میں نے جواب دے دیا، لیکن اگر کوئی اس طریقے پر ظلم کرے تو ظلم کا بدلہ اتنا ہی دے دو کہ جتنا اس نے ظلم کیا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، برائی کا بدلہ اتنا ہی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا، کسی کی گرفت آپ کر رہے ہیں، تو گرفت اتنی کر لو کہ جتنے، وہ پٹھان بلوچوں کی طرح نہیں ہوگا کہ آپ کو تھپڑ مارا اور آپ نے کس کر کے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ نے لے جا کر کے اس کو قتل کر لیا۔ شریعت اجازت دیتی ہے ظلم کا بدلہ بھی ظلم، تھپڑ مارا تھپڑ مار سکتے، گالی دی گالی دے سکتے، اجازت ہے شرعی طور پر، اور اگر معاف کر دو تب بھی اجازت ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کر دو، لیکن بلوچ اور پٹھان کہاں معاف کریں گے؟ یہ تو سندھی اور مہاجر غریب وہ معاف کر سکتے، پٹھان اور بلوچ وہ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ نے پٹھان اور بلوچوں کی طبیعت کا بھی لحاظ کیا، عربوں کا بھی لحاظ کیا، کہا کہ چلو آپ جو نا گرم رہتے ہیں نا، تو آپ کو گرم رہنے کی بھی اجازت ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، ظلم اگر کسی نے کیا ظلم، لیکن یہ نہیں کہ ایک قتل ہو گیا اس کے بجائے آپ نے ان کے 2 قتل کر دیا۔ انہوں نے تھپڑ مارا، آپ نے ان کے بندے کو، انہوں نے آپ کے جانور کو مارا، آپ نے اٹھا کر ان کے انسان کو قتل کر دیا، یہ زیادتی ہوگی آپ کی طرف سے، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہوگی۔ اور آپ کے جذبات کو سامنے رکھ کر کے اگر کوئی آپ پر زیادتی کر بھی لیتا ہے اور کچھ آپس میں ناراضگی اگر ہو بھی جاتی ہے، تو آپ کے جذبات کو شریعت نے سامنے رکھا کہ آپ کو اجازت ہے 3 دن غصہ کر سکتے آپ۔ 3 دن تک انسان ٹھنڈا ہو ہی جاتا ہے، 3 دن تک اگر ٹھنڈا نہ ہو جائے تو وہ انسان نہیں ہے، وہ شکل اس کی انسان کی ہوگی، وہ حقیقت میں جانور کا بچہ ہوگا۔ 3 دن کا اجازت ہے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر اخاه فوق 3 فمات دخل النار۔ 3 دن سے زائد کسی مسلمان کو چھوڑو نہیں، اس سے بائیکاٹ نہ کرو۔ 3 دن تک آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں اگر ذاتی دشمنی ہے، اگر ذاتی دشمنی ہے تو 3 دن تک بائیکاٹ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ پٹھان بلوچ ہیں نا، آپ کا خون وہ بہت گرم ہی رہتا ہے تو اجازت ہے۔ عربوں میں بھی بعض لوگ بہت گرم ہوتے۔ دبئی میں میں جا رہا تھا تو وہاں ہم لوگ نکلے ہوئے تھے، سیر تفریح کر رہے تھے، تو بدوؤں کی کچھ گاڑیاں گزری، ان پر پردہ لگا ہوا تھا، پردہ لگا ہوا تھا۔ تو میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا یار پردے لگے ہوئے ہیں، تو میرے ساتھیوں نے کہا حضرت نظر نیچے کر، نہ دیکھ۔ میں نے کہا یہ ایسے بدو ہے، یہ دیہاتی ہے، اگر ان کو کوئی دیکھتا ہے، ان کی عورتیں ہوتی ہے، پھر گاڑی روک کر کے پھر ڈنڈوں سے شروع ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم ہماری عورتوں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ گاڑیوں کے شیشوں پر انہوں نے دائیں بائیں سے انہوں نے پردہ لگایا ہوا تھا۔ یہ عرب بھی بہت گرم طبیعت کے ہوتے ہیں۔
اس کی اجازت ہے کہ 3 دن تک، چاہے وہ عرب ہے یا پٹھان ہے، وہ بلوچ ہے، اگر آپ جذبات میں آگے کسی سے ہاتھا پائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، کچھ اختلاف ہو گیا، تو میں ہو گیا، تلخ کلامی ہو گئی، تو 3 دن تک اجازت ہے. 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہاں اگر دینی مسئلہ ہو تو دینی مسئلے کے اندر آپ زندگی بھر بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ ایسے بدبخت ہیں، اس قسم کے بدبخت ہے کہ اپنے پیسوں کے لیے، نسوار کے لیے، سگریٹ کے لیے، ملکیت کے لیے، پراپرٹی کے لیے، اس کے لیے تو قتل بھی کرتے ہیں، جان سے مار بھی دیتے ہیں، لیکن خدا کے دین کے لیے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا کسی کا. دین کے لیے ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عمر عاشق رسول تھے، بڑے عاشق تھے. صحابہ میں سے ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر کی الگ ہے. 60 حج کیے، سب کو سبحان اللہ، 60 حج کیے اور 1000 سے زائد عمرے کیے. 60 حج کیے اور 1000 سے زائد عمرے کیے، اور چھوٹی چھوٹی سنتیں، کسی سنت کو چھوڑتے بھی نہیں تھے. جیسے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، مسجد نبوی میں باقاعدہ ایک طرف سے عورتیں آتی تھیں، ان کا دروازہ گیٹ ان کے لیے الگ سلسلہ، اور پھر عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی تھی. نماز میں مردوں کی صفیں آگے، اس کے بعد لڑکے، اس کے بعد پھر خواتین. اب بھی بعض مسجدوں میں یہی آپ کے معمار کے اندر پردے کا اہتمام ہے. اس میں مولویوں کو سختی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے، حالات بہت خراب ہو گئے، اس زمانے کے اندر عورتوں کو اجازت دینی نہیں چاہیے، حالات بہت خراب. حالات تو لڑکوں کے لیے بھی خراب ہے، ان کو بھی اجازت نہ دو. حالات تو پھر بیریشوں کو بھی اجازت نہ دو نا. تو تم حالات خراب ہو تو تمہارے اپنی حالت خراب ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرو نا. خواتین بہرحال یہ ہے کہ زمانے کے بگاڑ کے ساتھ اما عائشہ نے بھی فرمایا کہ نہیں آنا چاہیے ان کو، لیکن جہاں اگر اہتمام ہو عورتوں کے لیے، راستے آنے جانے کے الگ ہو، پردے کا اہتمام ہو، اگر وہ مسجد میں آ کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو پڑھ لے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے نے کہا کہ عورتیں گھر میں یہ بتائیں گے کہ ہم نماز کے لیے جا رہی ہیں اور جا کر کسی یار کے ساتھ نکلیں گے. اتخذنا دغلا، اس کو دھوکہ اور ہیلا بنائیں گے، فساد کا ذریعہ بنائیں گے، اس لیے عورت کو ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اللہ کا نبی کہہ رہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی باندیوں کو مسجدوں سے نہ روکو، اور تو کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم ان کو روکیں گے عورتوں کو، اس لیے کہ عورتیں پھر یہ کہ یہاں گھر سے نکلیں گے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اور ہم سمجھیں گے کہ گھر میں نماز کے لیے چلے گئے، وہ جا کر کسی یار کے ساتھ نکلے. فرمایا یہ باتیں نبی کے سامنے نہیں تھی، اور تو اتنا بڑا یہ کہ غیرت مند بنا ہے. نبی تو کہہ رہا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. فرمایا کہ ہٹ جا میرے سامنے سے، تو مجھ سے بات نہ کر، تیرا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا. چنانچہ علماء نے لکھا کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے تادم حیات اس سے بائیکاٹ کیا، نہ تیرا چہرہ دیکھو نہ تو مجھ سے بات کر. نبی کی حدیثوں میں تو اس قسم کی باتیں کرتا ہے. غیرت جہاں آنی چاہیے وہاں ہمیں آتی بھی نہیں ہے، غصہ جہاں آنا چاہیے وہاں غصہ ہمیں آتا نہیں ہے. جہاں بے جا قسم کی غیرت کے بڑے بڑے ہم لوگ دعوے دار ہیں کہ جی ہم غیرت مند ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے. یہ جو لوکی ہے، لوکی کدو جس کو کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوکی بہت پسند کرتے تھے، کدو کو پسند کرتے تھے. اگر بڑے برتن کے اندر اگر کدو اس طرف پڑا ہوا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی دست مبارک سے لے لیتے تھے. تو ایک آدمی نے کہا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الدبا وانا لا احب الدبا، نبی نے کدو کو پسند کیا، مجھے پسند نہیں، مجھے تو کدو سے الٹی آتی ہے. امام ابو یوسف نے فرمایا کہ ایھا الخبیث جدد ایمانک والا لاسلن السیف ولا اضربن عنقک. خنزیر خبیث، کلمہ پڑھ لو
ورنہ تلوار ابھی نیام سے نکال کر کے تیرے گردن کو اڑا دوں گا۔ جدد ایمانک ایھا الخبیث، خبیث انسان، جاؤ جہنم میں۔ اگر آپ کو لوگ کی پسند نہیں ہے تو نہ ہو، نہ کھاؤ، کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا، لیکن جو چیز نبی کی پسند ہے اور آپ کہتے ہیں نبی کی پسند والی چیز مجھے پسند نہیں ہے، یہ نبی سے ٹکراؤ تو کیوں لے رہا ہے؟ نبی سے ٹکراؤ کیوں لے رہا؟ تو خبیث قسم کا انسان ہے۔ وہ چیف جسٹس تھا، امام ابو یوسف ہارون الرشید کی چیف جسٹس تھے، اور چیف جسٹس جیسے صدر کو بھی وہ اختیار نہیں ہوتا، وزیر اعظم کو وہ اختیار نہیں ہوتا، چیف جسٹس کو تو بڑا اختلاف ہوتا تھا، بڑا اختیار اور پاور ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں چیف جسٹس نہیں ہوتے، چیف جو ٹھس 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 ہوتے۔ ہمارے چیف جسٹس کوئی چیف جسٹس نہیں ہوتا، ٹھس ہوتے ہیں سارے۔ صدر بھی اسی طرح ہے اور وزیر اعظم بھی اسی طرح، غریب، وہ اپنے جبڑے بھی ہلا نہیں سکتا۔ ہمارے مدرسوں میں ہمارے محتمم حضرات ہوتے ہیں، محتمم آپ لوگ پرنسپل کہتے ہیں نا، پرنسپل۔ میرے ہاں بھی 60-70 اساتذہ ہے، سب ہوتے ہیں، تو یہ محتمم حضرات، مولوی حضرات ہوتے ہیں نا، تو جب کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے تو اس مسئلے میں پھر بٹھاتے اساتذہ کو، یار بہت مسئلہ مشکل آیا ہے، پریشان کن مسئلہ، اس کو حل کرو، آپ کی رائے کیا ہے؟ مشورے دے دو، آپ کی رائے کیا ہے؟ 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 تو سب اپنے رائے بتاتے ہیں، لیکن محتمم نے پہلے سے طے کیا ہے کہ ان کو صرف اعتماد میں لینا ہے، صرف ان کو تسلی دینی ہے، باقی ہوگا وہی جو محتمم نے خود سوچا ہے، ہوگا وہی جو محتمم نے خود سوچا ہے۔ وہ صرف ان کو بیوقوف بنانے کے لیے، ملازمین کو، کہ میں تمہیں حیثیت بھی دے رہا ہوں، مقام بھی دے رہا ہوں، اور تمہارا ایک مرتبہ ہے میرے ہاں، آپ کی رائے کیا ہے؟ 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 سب اپنی رائے کچھ پیش کریں گے، آخر میں کچھ چمچے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ چمچے، اور وہ بغیرت قسم کے ہوتے ہی چمچے۔ محتمم صاحب پھر کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل اس طرح ہونا چاہیے، تو وہ جو چمچے بیٹھے ہوئے وہ بغیرت، وہ کسی کام کے ہوتے بھی نہیں ہے، وہ پڑھنے پڑھانے والے بھی ہوتے نہیں، وہ مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، تو وہ کہتا اللہ حضرت نے عجیب بات کی، وہ کہتا اللہ اکبر حضرت نے عجیب بات کی، وہ ہوتے ہی بغیرت ہے۔ کہ جب ان غریبوں نے، جنہوں نے صحیح بات کی، تو ان کی بات کو نہیں، ان کو چونکہ اپنی تنخواہ کا لحاظ کرنا ہے، اور وہ محتمم سے تنخواہ کار ہے، محتمم خود بھیکار، یہ بھیک مانگتا ہے لوگوں سے، اور اللہ اکبر حضرت نے عجیب بات کی ہے، حالانکہ وہ حضرت کی بات بھی کچھ نہیں ہوتی، حضرت کی، وہ کہتے ہیں حضرت نے عجیب بات، وہ حضرت کی بات بھی نہیں ہوتی، پیچھے اس کی بیوی کی بات ہوتی ہے۔ مدرسوں میں بھی یہی ہے اور ملک کے اندر بھی یہی ہے، اور مدرسوں کے اندر بھی ظلم و زیادتی ہے اور ملک کے اندر بھی ظلم و زیادتی ہے۔ اور پھر ظالم کہہ رہا ہے کہ میں محمد کو کہہ رہا ہوں السلام علیک، اے محمد تیرے لیے تباہی ہو، بربادی ہو۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، ہم تو محمد کو کہتے تباہ ہو جاؤ، پھر اللہ ہمیں گرفت کیوں نہیں کرتا؟ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ کیوں گرفت نہیں کرتا؟ اللہ جواب دیتا ہے حسبهم جہنم، اللہ اکبر، فرمایا اللہ نے آپ کی گرفت کی ہے لیکن تم سمجھتے نہیں ہو بے غیرتوں۔ کون سی گرفت؟ کہتے ہیں اللہ کیوں گرفت نہیں؟ اللہ نے گرفت کی ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، وہ کیا ہے؟ وہی ہے اللہ نے تمہارے لیے جہنم لکھ دیا ہے، ایسی گرفت۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافر گھیرے میں ہے جہنم کے، کہیں کوئی نکلے گا نہیں۔ یہ پاکستان کے جیل نہیں ہے، تھوڑا سا رشوت دے کر کے کہیں نہ کہیں نکال دیتے، کہتے جیل سے ملزم فرار ہو گئے، دیوار توڑ کر کے جیل سے ملزم فرار ہو گئے، وہ ایسے تمہاری دیواریں نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے گھیرے میں لی ہے۔ محمد کو ہم کہتے کہ محمد تباہ ہو جا، لیکن کیوں نہیں؟ فرمایا میں نے اللہ نے تم سے بدلہ لیا ہے، میں نے اللہ نے بدلہ لیا ہے۔ اس لیے بتایا جا رہا کہ ظلم اللہ کو محبوب نہیں ہے، اور ظالم کبھی چھٹکارا پائے گا بھی نہیں، ظالم بچے گا نہیں۔ ہاں
وقتی طور پر خدا کی مصلحتیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ ظالم خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، پھر اللہ کی مہلت ہوتی ہے، اللہ مہلت دیتا ہے ظالم کو۔ باقی ظالم یہ نہ سمجھے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ میرے پیارے، اللہ کو کبھی غافل نہیں سمجھنا۔ یہ پاکستان کی حکومت نہیں ہے، اندھیر نگری چوپٹ راجہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ مولوی جب تمہاری گرفت میں آ گیا تو داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر تھوکا، ایسے کر کے تھوکا، کہتا بلا اپنے خدا کو، کہاں ہے تمہارا خدا؟ اور بغیرت مولوی، بلا اپنے خدا کو، تمہارا خدا کہاں ہے؟ اور سامنے سے بے حیا قسم کی وہ عورتیں گزر رہی ہے، نرسیں مرسیں اس قسم کے گئے، ہماری حوریں تو یہ ہے، تمہارا خدا کہاں ہے؟ تمہاری حوریں کہاں ہیں؟ خدا کی قسم یہ آپ کے جیلوں میں ہوتا ہے۔ تبلیغی اگر ان کی گرفت میں آ گیا، مولوی ان کی گرفت میں آ گیا، اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ ظالم سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ ایک پرندہ تھا، خدا سب کا ہے، اللہ سب کا ہے، سب کا خالق اور مالک ہے۔ کہنے لگے کہ پرندہ ہے، پرندہ بیٹھا ہوا درخت پہ، بیٹھا ہوا شاخ پہ، اوپر خطرناک قسم کے باز اور چیل آواز دے رہے ہیں اور چہچہا رہے وہ چیلیں، اور پرندے کو خطرہ ہے کہ اوپر اڑوں تو باز مجھے، اور نیچے کوئی شکاری وہ تیر لے کر کے نشانہ بنا رہا ہے اس کو۔ اللہ اللہ، کیا سمجھانے کا انداز ہے۔ فرمایا کہ پرندے سوچ رہا ہے کہ اگر یہاں بیٹھا رہوں تو نیچے تیر انداز، اس زمانے میں تیر سے شکار ہوتے تھے، تیروں سے تیر انداز تیر سیدھا کر رہے ہیں میرے طرف، اگر ادھر بیٹھا رہوں تو وہ تیر مجھے لگے گی، اور اگر اڑوں تو اوپر باز اور شاہین، اللہ آپ کا بھلا کرے، باز اور شاہین وہ گھوم رہے ہیں، میں کہاں چلا جاؤں؟ اوپر باز ظالم، نیچے انسان ظالم۔ خدا کی مرضی ہے، خدا جس کو سن لے۔ اوپر بازوں کی آواز آ رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ چیل اور یہ شاہین کیسے ظالم قسم کا ہوتا ہے، چمبا مار کر کے پرندوں کی آنتیں ان کے پیچھے سے دبر سے نکل جاتی، اس طرح سختی سے چمبا مار دیتے۔ نیچے تیر انداز آدمی ظالم ہے، میرے گوشت کا بھوکا ہے، اور اوپر یہ کہ چیل بھوکا ہے۔ مولانا رومی کا اپنا انداز ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ تو صرف انسانوں کا تو خالق نہیں ہے، تو ہمارا بھی تو خالق ہے نا۔ اللہ تو صرف انسانوں کا خالق نہیں ہے، ہمارا بھی تو خالق ہے نا۔ ایسی صورت میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ فرمانے لگے کہ اچانک ایک سانپ آ گیا، اور وہ جو تیر انداز تھا تیر سیدھا کر رہا تھا کہ پرندے کو مارے، کہنے لگے وہ سانپ آ گیا، اور سانپ نے اس تیر انداز شکاری کے پاؤں پر ڈس مارا، جیسے اس کو ڈس مارا تو ایسے تو تیر یہاں سے نکلا، تیر اوپر نشانے سے اوپر جا کر کے باز کو لگا، ادھر باز تڑپنے لگا، ادھر شکاری تڑپنے لگا، اور پرندے درمیان سے ٹھیک نکلا۔ اس لیے کہ وہ نشانہ تو اسی کو بنا رہا تھا۔ میں نے واقعہ آپ کو بتا دیا۔ بیٹھے ہوئے سبزی منڈی والے حضرات بھی دوسرے ظلم نہ کرو، کاروبار میں ظلم نہ کرو، اور اپنے اعمال کے اندر ظلم و زیادتی نہ کرو، اپنے اخلاق کے اندر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو حضرت فرماتے کہ پھر شکاری ادھر تڑپتا رہا، باز کو ادھر تیر لگی، باز ادھر گرا، اور پرندے درمیان سے نکلا۔ یہ ہمارے علاقے کا واقعہ آپ کو بتا دوں۔ ہماری گاڑیاں یہاں سے جاتی ہے کوئٹہ، اس لائن پہ آپ نے بھی سفر کیا ہوگا، اس لائن پہ آپ نے بھی سفر کیا ہوگا۔
4 کروڑ کی گاڑی ہے، 5 کروڑ کی گاڑی ہے، اس میں اس کی خوبصورت بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، اور آ کر کے وہ مسلح وہ بلوچ یا وہ مسلح سندھی یا وہ ہتھیار والا پٹھان، وہ مسلح بلوچ آ کر کے کہتے اتر جاؤ، گاڑی روکو، گاڑی روک لیا، بندے کے ہاتھ پاؤں باندھے، گاڑی بھی اپنے لیے لے لی، پیسے بھی لے لیے، اور خواتین کی عزتیں بھی لوٹی۔ یہ روایتیں کبھی آپ نے سنی ہے پٹھانوں میں، بلوچوں میں؟ اسلام اگر ہم میں نہیں ہے لیکن قومی غیرت تھی وہ بھی نکل گئی، قومی روایتیں تھی، قومی ثقافت تھی وہ بھی نکل گئی۔ آدمی بندہ ہوا ہے اور کچھ فاصلے پر لے جا کر کے خواتین کی عزت لوٹی جائیں، پیسے موبائل سارے لے گئے، گاڑی بھی لے جا رہے، اور عزت خواتین کے لوٹ کر کے وہ نکل گئے، گاڑی بھی لے گئے۔ اب یہ بندہ جو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو دیکھے کہ جن کی عزت لوٹ گئی، پاکستان کے غیرت مندوں نے لوٹا، تو کیا وہ تڑپ تڑپ کر کے رو رو کر کے وہ وہیں پر مر گئے، لیکن آخر روتے ہوئے کہنے لگے نہیں مرا نہیں، تڑپ تڑپ کر کے رو رہا ہے، اور رو رو کر کے کہہ رہا ہے اللہ سنا ہے کہ تو ہے لیکن کہاں ہے؟ اے اللہ سنا ہے کہ تو ہے لیکن ہے کہاں؟ تیری مدد کب آئے گی؟ اب نہیں آئی تو تیری مدد کب آئے گی؟ آپ لوگ متوجہ ہو جائیں۔ خیر ظالم تو چلے گئے، ظالم تو چلے گئے جی، اور وہ بندہ گاڑی بھی لے گئے، پیسے بھی لے گئے، عزتیں، بیٹیوں کی بہنوں کی عزتیں بھی لوٹ گئیں، اور وہ جا کر کے مسلسل روتا ہے کہ خدا سنا ہے کہ تو ہے لیکن ہے کہاں، سنا ہے کہ تو ہے لیکن ہے کہاں، سنا ہے کہ تو ہے لیکن کہاں۔ کبھی نبی بھی کہتا ہے متی نصر اللہ، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ فطری تقاضے انسان عاجز ہے، اللہ کب مدد آئے گی، اللہ کب مدد آئے گی، لیکن اوپر سے آواز صبر کرو صبر کرو، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ چوروں نے لے گئے جی مال، خواتین کی عزتیں بھی لوٹی۔ یقین کرو 1-2 ہفتے نہیں گزرے کہ آپس میں وہ ظالم لگے، جتنے بھی ظالم اس کارروائی میں تھے وہ سارے کے سارے بموں سے دوسرے ظالم نے اڑا دیا، تو ایسے اڑے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ہے وہ مظلوم جس کی بیوی اور بیٹیاں اور بہنوں کی عزتیں لوٹ گئیں، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر لینا، اللہ مجھے معاف کر لینا، اللہ مجھے معاف کرنا، مان لیا کہ تو موجود ہے، مان لیا کہ تو موجود ہے۔ یہ آپ کے پاکستان میں ایک مرتبہ نہیں ہوا، کئی واقعات ہوں گے۔ اس لیے ظالم کو وقتی طور پر سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں لیکن صبر کر لو آپ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں ایک ایسے دن کے لیے جہاں حساب و کتاب ہوگا اور جس میں آنکھیں اٹھی ہوں گی۔ آپ نے دیکھو آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہے جب ہولناک قسم کا منظر سامنے آ جاتا ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، قبروں سے جب ان کو اٹھائیں گے دوڑیں گے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین دوڑیں گے، مہطعین الی الداعی، داعی کی طرف، یوم یدعو الداعی الی شیء نخر۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب اٹھیں گے قبروں سے، اسرافیل آواز دے گا ایتها العظام البالیہ، یا اللہ کی آواز ہوگی ایتها العظام البالیہ والاجسام الفانیہ قوموا الی ربکم، اٹھو بدماشو۔ ظلم کیا نا آپ نے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سارا اپنے اٹھائے ہوں گے اس طرح قبر، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی۔ لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، لا يرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ واپس آئے گی نہیں، ہولناکی کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، ایسی وحشت ہوگی، ایسے خوفناک
قسم کا منظر ہوگا کہ نگاہ واپس نہیں، ایسے آنکھیں، وَأَفْئِدَتُمْ ہوا، اور دل ان کے خالی ہوں گے عقل سے، سمجھ سے، کوئی سمجھ بھی ان میں نہیں ہوگی اس ہولناکی کی وجہ سے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، میرے پیارے ظالموں کو سمجھا دے، ظالموں کو سمجھا دے کہ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر و گیرت سخت گیرت مرترا، بدماش خدا کی علم اور حلیم ہونے پر، بردباری پر مغرور نہ ہو جاؤ، اللہ پکڑے گا، خوب پکڑے گا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ڈرا دے ان کو کہ جب خدا کا عذاب آئے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی مہلت ہے اللہ ہمیں دے دو۔ اس لیے سن لے، حکومت کے انتظامی لوگ بھی سن لے، اور مولوی جب حق سناتا ہے تو مولوی کو پیغام بھیجتا کہ تیری زبان نکال کر کے تیرے ہاتھ پہ رکھیں گے۔ واہ دلیر واہ، واہ دلیر واہ، میں سود بھی کھاؤں لوگوں کے، پاکستان کو بیچ بیچ کر کے زمینیں اٹھا کر کے میں دنیا کا بے غیرت بھی بن جاؤں، لیکن مجھے کچھ بھی نہ کہو، یہ کہہ دو کہ ہائے عادل حاکم اور انصاف والا حاکم، واہ واہ، یہی ہے وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، ان کی تعریفیں کرو۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی مہلت کے لیے اللہ میں مہلت دے دو، اب ظلم نہیں کریں گے۔ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، آپ کی دعوت توحید کو بھی قبول کریں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ رُسُلَكَ، آپ کے نبیوں کی پیروی بھی کریں گے۔ نبیوں نے ظلم و زیادتی سے، شرک سے، بدماشی سے اور زنا بدکاری سے ہمیں روکا تھا، اے اللہ اب ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، چیخ ماریں گے، چیخ مار کر کے ظالم کی چیخیں نکلیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخ ماریں گے، اللہ ہمیں چھوڑ دے، اب ہم جا کر کے ٹھیک ہو جائیں گے، اب تبلیغی جماعتوں میں جائیں گے، قرآن سنیں گے، مولوی کے قرآن سنیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوگا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِي مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، کیا آپ کو 40 سال، 50 سال، 90 سال، 70 سال آپ کو میں نے عمر نہیں دی؟ اگر آدمی اس عمر کے اندر ہدایت حاصل کرے تو کر سکتا ہے، تو نے نہیں کیا، اس عمر میں جتنی بدماشی کی، آج تو ہم کتنی عمر آپ کو دی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، آپ کے پاس نذیر آ گئے، ڈرانے والے، انبیاء، 1.25 لاکھ انبیاء بھی آگے، علماء بھی آگے، سب آگے، اور سب کو بے کس کر کے آپ نے چھوڑ دیا۔ ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وہ بدماشو تم قسم نہیں اٹھاتے تھے کہ ہم اس دنیا سے کبھی بھی نہیں جائیں گے، ہماری حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی؟ علماء کو چھوڑ کر کے، دینداروں کو چھوڑ کر کے، دنیا کے بے ایمان اور بدماش قسم کے بے دین ملک پر مسلط ہے۔ خدا مولویوں کو بھی ہدایت دے دے، اللہ مولویوں کو بھی غرق کر دے، مولوی بھی آپس میں لگے ہوئی ہے، سرکاری، خدا کی قسم آج یہ سارے تبلیغی جماعت والے، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث یہ مل جائے، میں رافضی کی بات نہیں کرتا، لعنہم اللہ وجعلہم قردۃ وخنازیر، ان کی بات نہیں کر رہا، رافضی کی بات نہیں کر رہا، میں جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی، اگر اسلام چاہتے ہیں مل جائے، خدا کی قسم اسلام آباد میں جو لوٹیرے بیٹھے ہوئے، جو ظالم، ان کو اس طرح جیسے پٹھان اپنے نسوار کو پھینکتا ہے ایسے ان کو پھینک سکتے، آسانی سے، ایسے آسانی سے ان کو پھینک سکتے۔ لیکن بدبختی ہے کہ مولوی بھی آپس میں، ہماری کالی پگڑی اگر کام آ جائے، ہم کہتے کئی مولویوں سے کہہ چکا ہوں کہ ہم آئیں گے تمہارے پاؤں کو چاٹتے بھی ہے، اور تمہاری پگڑی تمہارے پاؤں میں بھی ڈال دیتے کہ ایک ہو جاؤ، کاٹتے ایک دوسرے کو۔ ملا خود ہے، جماعت اسلامی جمعیت کو جمعیت، جماعت اسلامی کو، بریلوی دیوبندی کو دیوبندی بریلوی کو، اہل حدیث دیوبندی بریلوی کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو کاٹے، ایک دوسرے کو کاٹتے رہو، اور درمیان میں بدماش حکومت کرے، ظلم کرے تو کریں گے نا، کیوں نہیں کریں گے؟
اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم قسم نہیں اٹھاتے تھے کہ تمہاری حکومت ختم نہیں ہوگی اور تم اس دنیا سے اٹھائے نہیں جاؤ گے اور ان قبروں سے اٹھو گے نہیں اور اس دنیا کو تم چھوڑو گے نہیں، یہ بنگلے اسلام آباد اس کو تم قسم نہیں اٹھاتے تھے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، تم قسم اٹھاتے تھے کہ اس دنیا سے تمہاری زندگی زائل نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، اٹھو گے نہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان بدماشوں کے کوٹھیوں کے اندر، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے ظلم کیا، ظالم، ان کی کوٹھیوں میں تم رہنے والے، عاد اور سمود 70 ہاتھ کے لوگ، یہ ایک ہاتھ ہے، یہ ایک ذراع ہے۔ اللہ کے بندوں سوچو تو صحیح، یہاں سے ذراع ماپتے جاؤ، یہ مسجد سے باہر نکل جاؤ گے، 70 ذراع کے ہاتھ کا ایک بندہ، اس کی کیا قد ہوگی؟ اتنے قداور لوگ تھے، اتنے طاقتور لوگ تھے کہ بڑے بڑے چٹان پتھروں کو ہاتھ میں لے لی، ایسے کر دے پتھر ٹوٹ جاتے تھے۔ کہاں گئی وہ طاقتیں؟ اور وہ خود کہتے تھے کہ من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کائنات کے اندر کون ہے کوئی ماں کا لال جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوتاً، یہ بے غیرت اتنے نہیں سمجھتے کہ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ظالموں کے ٹھکانوں کے اندر آپ رہے بھی تھے، پھر بھی آپ نے عبرت حاصل نہیں کیا کہ کیا ایوب کا کیا ہوا، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا یحییٰ کا کیا حشر ہو گیا، پرویز کا کیا مشر ہوا۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے کتوں کو بھی وہ موت نہ دے جو پرویز کو آپ نے موت دی۔ جی معاف کیجئے گا، میں اخباروں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے اخباروں نے لکھا کہ انسان کو کبھی کسی کو یہ بیماری نہیں لگتی جو اس کو لگی۔ جی ہاں، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے کوٹھیوں کے اندر آپ رہے اور انہوں نے ظلم کیا، ان کے ظلم سے آپ نے عبرت حاصل نہیں کی، آپ نے بھی وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، بات واضح ہوگی تمہارے سامنے، اندھا نہ بنو، دیکھو کیف فعلنا بہم، بڑے بدماشوں کا حشر ہم نے کیا کیا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی، پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کیا۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، ہر قسم کی چالیں چلائی انہوں نے، لیکن مکار کا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، مکار کی مکاری اپنا تھوک اپنے پیشانی پر، اپنا تھوک اپنے پیشانی پر، کر لو مکر، خدا کی قسم یہ مکر تمہارے خود تمہیں ہی گھیرے میں لے لے گا۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، مکار کو خود یہ مکر تمہاری بدماشی کہ جس طریقے پر تم ظلم کر رہے ہو۔ اس لیے جو تاجر برادران یہاں بیٹھے ہوئے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ظلم زیادتی نہ ہو، کاروبار میں خیال کر لو، اپنے اولاد پر رحم کرو، اپنے ملک پر رحم کرو، اپنے خاندان پر رحم کرو۔ عام مسلمانوں سے گزارش ہے اپنے نشست و برخاست کے اندر اپنے سے ماتحت کمزوروں پر ظلم نہ کرو، اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ کس طرح، اپنے برابر کے لوگوں سے ساتھ کس طریقے پر پیش آ جانا۔ خبردار میں اور آپ ہم اتنا طاقتور نہیں ہے جو اللہ سے کشتی لڑ سکیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے بڑے چالیں چلائیں، وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، تمہاری چال بازیاں خدا کے پاس لکھی ہوئی ہے، میں اللہ ان کو نوٹ کر چکا ہوں، آؤ کرو چال بازی کرو۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کا یہ ہے کہ ان کے مکاریاں اس سے پہاڑ ہو سکتا کہ ہٹ جائے، لیکن خدا پہاڑ سے سخت ہے، خدا کو ہٹاؤ گے نہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور دوسرا مسئلہ، دوسرا معنی اس کا علماء نے کیا، کہتے مَا كَانَ مَكْرُهُمْ، اور ان کی مکاری ایسی تو نہیں ہے کہ پہاڑ تو تمہاری مکاری سے ہٹیں گے بھی نہیں، جب تم پہاڑوں کو ہٹا نہیں سکتے تو خدا کو کیسے ہٹاؤ گے؟ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اس کو سن لے،
فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ، ارے ظالم کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا، اللہ نبیوں کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا خدا اس کی مخالفت کرے گا نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ نے نبیوں سے جو وعدہ کیا، وعدہ کیا کیا ہے؟ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، ہم رسولوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اوے مولویوں ٹھیک ہو جاؤ، دینداروں ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کی مدد آپ کے لیے ہے، بدماشوں کے لیے، ظالموں کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اس سے کوئی چھوٹے گا بھی نہیں، ذو انتقام، انتقام لینے والی ذات ہے، ظالم کو کبھی چھوڑے گا بھی نہیں، ظالم کبھی چھوٹے گا بھی نہیں، ظالم کبھی چھوٹے گا بھی نہیں۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرماتے کہ لوگوں اگر کسی کے کوئی کمی بیشی میں نے محمد نے کی مجھے تو بتا دو تاکہ معافی تلافی کر رہوں میں بھی، حالانکہ مسئلہ سمجھانے کے لیے میرے ماں باپ قربان جائیں محمد رسول اللہ پر۔ صحابہ بھی یہی کہہ رہے کہ اگر کسی کے ساتھ ہم نے کچھ کمی زیادتی کی ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم آپ سے معافی یہاں پر لے لیں گے، لیکن خدا کے سامنے جا کر کے پھر ہم سے اللہ انتقام جب لے لیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ آسمان یہ سارا کا سارا بدل جائے گا، یہ زمین بدل جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، سارے اللہ کے سامنے آ جاؤ گے اور سارے کے سارے اس کے حساب و کتاب کے لیے۔ وبرزوا للہ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، آپ دیکھیں گے ظالموں کو زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، یہ پاکستانی زنجیریں نہیں ہوں گے، یہ پولیس والوں کی زنجیریں نہیں ہوں گے۔ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد سرابیلہم من قطران، اور تارکول کے یا گندک کے ان کے قمیص ہوں گے، اور جہنم والا ایسا لباس ہوگا جو ان پر یہ ہے کہ یہ سارا وہ لباس ان پر ایسا تنگ ہوگا، وہ لباس ان کو الگ جلائے، جہنموں کو الگ جلائے۔ هذا بلاغ للناس، هذا بلاغ للناس لينذروا به، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن تبلیغ ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ ساری کارروائی میں خدا کروں گا تاکہ بدماش پتہ چلے بدماش بدماش ہے اور مسکین مسکین ہے، ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلم ماننے والے اور مجرم ہم دونوں کو ایک کٹہرے کے اندر ایک کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیں گے؟ کیا سمجھتے ہو کہ گدھے گھوڑے کا ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے؟ فرق ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تم لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ اس لیے دوستو آپ سے عرض کر دیا ھذا بلاغ للناس، یہی اعلان قرآن کا ہے، یہی اعلان مولوی کا ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن تبلیغ ہے لوگوں کے لیے۔ ہم نے وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس سے ڈرایا جاتا ہے، وَلِيَعْلَمُوا، یقین کر لو ظالم تو خدا نہیں بنے گا، انما هو الہ واحد، ایک اللہ ہے، حساب کتاب لینے والا وہی ہے۔ وَلْيَذَّكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگ نصیحت حاصل کر لیتے، نصیحت حاصل کر لو۔ ساتھیوں سے بھی میری گزارش ہے، کہتا ہے نا کوئی انڈا چور کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چور ہی چور، کوئی انڈا چور کوئی مرغا چور، اس دنیا میں سب چور ہی چور، کوئی بڑا ظالم کوئی چھوٹا ظالم، کوئی گھر پہ ظالم کوئی بچوں پہ ظالم، کوئی بیوی پہ ظالم، کوئی ہمسائے پر ظالم، کوئی مارکیٹ پہ کاروبار پہ ظالم، کوئی ملک میں ظالم، کوئی ظالم ہی ظالم، ظالم ہی ظالم۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ آپ سے بھی میری گزارش یہی تھی کہ پر اپنے نیچے رکھے، پر نیچے رکھے، خالق مطلق کو قادر مطلق کو قادر مطلق سمجھ لے۔ ہم اس قابل نہیں ہے اور اتنے طاقتور نہیں ہے کہ خدا سے کشتی لڑ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔